خادمانہ قیادت۔ خدا کے لوگوں کے چرواہوں کو یسوع مسیح کی مثال کو استعمال کرتے ہوئے خادمانہ قائد بننا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ اب یہاں پر بہت درست سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو موجود متن میں وہ اصول کیسے ملا، یا وہ متن جو دوسرے کرنتھیوں میں ہے۔ خیر، یہ ایک بہت چالاک سازش بھی ہے، اور جب آپ یہ مثال سمجھتے ہیں یہ بہت جغرافیائی بات ہے، کیونکہ پالوس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور میں نے اس کو پالوس کی کمزوری کہا ہے، اور آپ اس کو رومی کلچر میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ مخالفوں کو رویا کی ایک شیخی مارنے والی قسم جس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے، اور یہ حقیقت میں اس کی کمزوری کو سمجھتا ہے۔ ہم متن کے اختتام پر جا رہے ہیں، اور آپ وہ چیز دیکھنے جا رہے ہیں جو حقیقت میں دلچسپ ہے، اور یہ بات آیت 30 میں کہتا ہے، اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے، خلاصاً وہ کہہ رہا ہے، میری خواہش ہے کہ یہ نہ ہوتی، مگر اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں۔ خداوند یسوع کا خدا اور باپ جس کی ابد تک حمد ہو جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا۔ دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ اریتاس کی طرف سے تھا میرے پکڑنے کے لیے دمشقیوں کے شہر پر پہرا بٹھا رکھا تھا۔ پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ پر دیوار پر سے لٹکا دیا گیا، اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ پالوس ایسا کیوں کہتا ہے؟ خیر، یہ چالاک ہے، مگر کرنتھیوں کے لیے یہ بہت بامقصد بھی ہے، کیونکہ آپ رومی دنیا میں دیکھیں گے کہ کرونا کرلیس جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک بہادر سپاہی کو دیواروں سے گھیرے ہوئے شہر پر سب سے پہلے چڑھنے پر انعام دیا جاتا تھا۔ پالوس ایسا کیوں کہتا ہے؟ خیر، یہ چالاک ہے، مگر یہ کرنتھیوں کے لیے بہت بامقصد بھی ہے، کیونکہ آپ رومی دنیا میں دیکھیں گے کہ کرونا کرلیس جس کو کہا جاتا تھا، اور ایک بہادر سپاہی کو دیواروں سے گھیرے ہوئے شہر پر سب سے پہلے چڑھنے پر انعام دیا جاتا۔ پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ میں رہا ہوا، میں شہر کی دیوار سے نیچے گرایا گیا، اور یہ کمزوری ہے۔ آپ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ نہ تو رکا اور نہ ہی مقابلہ کیا۔ اس کے برعکس رومی دنیا میں قابل عزت کا کیا کہا جاتا تھا، اور اس لیے اس نے کہا، کیونکہ تم مجھ کو بے وقوف سمجھتے ہو، کیونکہ میں اپنے انجام پر شیخی نہیں مارتا۔ میں اس پر شیخی نہیں مارتا ہوں جو میں نے دکھ اٹھایا اور جو میری کمزوریاں ہیں، اور اس کے پاس یہ سب کرنے کا نقطہ ہے۔ یہاں پر ہم آیت 17 باب 11 میں دیکھتے ہیں، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں، بلکہ گویا بے وقوفی سے۔ کیوں؟ کیونکہ تم مجھے بے وقوف کہنے جا رہے ہو، جس کے متعلق میں فخر کرتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ شہر کی دیوار سے نیچے گرایا جانا رومیوں کے درمیان بہت عزت کی بات سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس کے مخالف ہے جس پر ان کا فخر تھا، اور اس جرأت سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھنا شروع کریں گے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ اپنی مخصوص قربانیوں کی فہرست پیش کرتا ہے، مگر سب سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ کرنتھس میں جھوٹے رسولوں میں وہ کون ہے؟ کیا وہی عبرانی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں۔ لیکن خلاصاً کیا فرق ہے؟ اور مزید وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ان مخصوص قربانیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس کی کمزوریاں۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میں زیادہ تر ہوں۔ پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ حتیٰ کہ یہ کہنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ کب یہ ہمیشہ جھوٹے رسولوں کے ساتھ ہوا ہے؟ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بیند لگے، 1 بار سنسار کیا گیا۔ ان جھوٹے رسولوں کے متعلق کیا ہے جو سچے رسول ہونے کا انتظار کرتے ہیں؟ وہ مزید کہتا ہے، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا، 3 بار سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں۔ اور اس کے ساتھ وہ ہوشیاریوں سے کہہ رہا ہے، تم یہاں کرنتھس میں جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں ہو۔ اور پھر پالوس بات کو جاری رکھتا ہے، وہ کہتا ہے، محنت اور مشقت میں،
بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں۔ مختصراً وہ کہتا ہے، میں احمد کی خاطر بات کر رہا ہوں، میں یہ کرتے ہوئے اطمینان محسوس نہیں کر رہا، میں ایک نقطہ قائم کرنے جا رہا ہوں، میں ایک نقطہ پانے جا رہا ہوں۔ لیکن پھر پالوس کچھ کہتا ہے جو ہمیشہ میرے لیے قابل تعریف اور با مقصد رہا ہے۔ وہ اس سارے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہے، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آدباتی ہے، باشمول تم بھی کرنتھیوں۔ میں یہ اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ حقیقت میں مجھے تم لوگوں کی فکر ہے اور تم جھوٹے رسولوں سے گمراہ ہو رہے ہو۔ اب پالوس کیا کر رہا ہے؟ جب آپ اس کو سیاق و سباق کے بغیر پڑھتے ہیں تو یہ بالکل سمجھ سے باہر ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو متن میں پڑھتے ہیں تو یہ حقیقت میں آپ کو سمجھ آتا ہے، کیونکہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے فخر کرنے کی بنیاد میری مرضی سے مسیح کا خادم ہونا ہے اور دوسروں کے لیے، اور اس مراحل میں اپنی کمزوری کی مثال دینا، اور یہ بالکل اس بات رومی دنیا میں بالکل مختلف سمجھی جاتی تھی جس پر لوگ فخر کرتے تھے۔ یہ اسی پہلو میں شروع ہوا جب میں نے دمشق میں ٹوکرے کے ذریعے سے نکالا گیا، اور میں ہمیشہ ایسے ہی دکھوں میں گزرتا آیا ہوں، لیکن میں اس میں شامل رہا ہوں کیونکہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور میری بلاہٹ مسیح میں ہے۔ آپ اس کو ایک زبردست طریقے سے دیکھیں گے۔ پالوس کو اپنی ترقی کے لیے الٹا کرتا ہے، اس کی بجائے اس پر فخر کیا جس کو بے قومی کے درجہ بندی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنی کمزوری کی ترتیب دی، رومی دنیا میں شکست ہوئی، اور اس لیے وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے مسیح کے ساتھ پہچان کو کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا کلام میں جو مجسم ہوا، وہ کلمہ جو خدا کے ساتھ تھا انسان بنا اور ہمارے درمیان رہا، اپنے آپ کو حلیم کیا، جیسے پالوس فلپیوں کو لکھتا ہے، اور یہاں تک تابع دار رہا کہ صلیبی موت برداشت کی۔ پالوس کہتا ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ دیوانگی ہے، دنیا میں سمجھ سے باہر ہے، لیکن پالوس نے کہا میں مسیح کا پیروکار ہوں اور اس کی خدمت کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیسے پطرس کی قیادت پر وفائل کی مثالیں پالوس کی جھوٹی تنقید کا سامنا کرنے کی رسائی کو پیش کرتی ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ مجھے یہ متن بہت پسند ہے۔ یہاں پر عظیم رسول اپنی زندگی کے اختتام پر ہے۔ مختصراً شاید روم میں وہ الٹی صلیب لینے سے پہلے، کیونکہ وہ مسیح کی طرح سیدھی صلیب لینا گوارا نہیں سمجھتا تھا۔ تم میں جو بزرگ ہیں، میں ان کی طرح بزرگ، ہاں میں رسول ہوں۔ وہ بہت خاص رسول تھا، جیسے پالوس اور یعقوب کے ساتھ، اور اس نے کہا میں صرف ایک ساتھی بزرگ ہوں اور مسیحی کے دکھوں کا گواہ اور حاضر ہونے والا جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی کلابانی کرو جو تم میں ہے۔ وہ کلیسیاؤں کی روحانی قائدین کو لکھ رہا ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں۔ اور ہم اسے شامل کر سکتے ہیں جیسا کہ جھوٹے رسول کرنتھس میں، بلکہ دلی شوق سے، اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ اور جب سردار گلابان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ یہ ابدی زندگی کا حوالہ نہیں ہے، یہ اس اجر کے بارے میں ہے جو خدا اپنے وفادار خادموں کو دے گا، اور یقیناً پالوس بھی ان خادموں میں سے ایک وفادار خادم تھا۔ یہاں پر اصول ہے جو کہ میرا ایمان ہے اس متن سے ابھرتا ہے۔ خدا کے لوگوں کے چرواہوں کو یسوع مسیح کی مثال کو استعمال کرتے ہوئے خادمانہ قائد بننا چاہیے۔